بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مدرسہ قرۃ الفرقان جامع مسجد خاص عظمت قرآن کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیانات سنے، نعتیہ کلام سنا، بچوں کی قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ یقیناً یہ تمام بچے اور ان کے والدین اور مدرسے کے اساتذہ کرام اور بالخصوص مدرسہ کے محتمم میرے برادر مکرم حضرت مولانا محمد منیر فرقان صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان بچوں نے جنہوں نے بھی اپنا کلام پیش کیا، جس انداز میں بھی نعتیہ کلام ہے، تقریر ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے سنا کہ مدارس کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مدارس ہر میدان میں اور ہر موڑ پر مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ان بچوں نے عربی میں بھی کلام پیش کیا، آپ نے سنا ان بچوں نے انگلش زبان میں بھی آپ کے سامنے تقریر کی، آپ نے سنا ان معصوم بچوں نے اردو زبان کے اندر بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ جس بچے کے دل میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، اللہ اس بچے کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ جب قرآن جیسی عظیم مقدس و مطہر کتاب اس کے سینے میں آ جاتی ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور جب اس کا سینہ کھلتا ہے پھر یہ دنیا کی تعلیمیں، یہ دنیا کے فن، یہ دنیا کی زبانیں، یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ نے ابھی اس تھوڑے سے وقت میں ان بچوں کی کارکردگی سے آپ حضرات نے محسوس کیا۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام، اور اس پروگرام میں ہمارے قراء حضرات، مہمانان گرامی، اور اسی طرح نعت خوان حضرات اور ہمارے بزرگ، ہمارے استاد تشریف لا چکے ہیں۔ وہ انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے، اور وہ اپنے اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے، اور جناب ہمارے دل و اذہان کو منور کریں گے۔ لیکن ایک بات میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، بچوں کے والدین جن کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان کو یہ کہتا ہوں، میرے رب کی قسم آپ نے اپنے لیے اللہ سے جنت کے فیصلے کروا لیے ہیں۔ میرے رب کی قسم، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات کسی مولوی کی نہیں، اسٹیج پہ بیٹھنے والے ان علماء کی نہیں، میرے لیے قابل تحریم ہے یہ، لیکن یہ بات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، جو قرآن کو اپنے سینے میں لے کر اللہ کے حضور جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، حافظ قرآن کو جو اعزاز ملنا ہے، حافظ قرآن کو جو مقام ملنا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن حافظ قرآن کے والدین کو جو مقام ملنا ہے، کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو نور کے ممبروں پہ بٹھا
اٹھا کر جنت کا تاج پہنائیں گے، اور میرے رب کی قسم اگر اس تاج کی ایک کرن بھی اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کا سورج بے نور ہو جائے گا، دنیا والے وہاں کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور یہ حافظ قرآن کے والدین اللہ کے مہمان ہوں گے، اور ان مہمانوں کے سروں پہ تاج سجایا جائے گا، اور جب تاج پہن کے وہاں اللہ کے مہمان بن کے بیٹھیں گے، وہاں لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے، یہ کون لوگ ہیں جن کو تاج پہنایا جا رہا ہے، یہ تاج والے کون ہیں؟ تو وہاں بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا سینے میں محفوظ کروایا۔ یہ قرآن کا اعزاز بچوں کے والدین کو ملے گا۔ اور میرے دوستو، صرف بچوں کے والدین نہیں، بچوں کے عزیز و اقارب، بچوں کے رشتہ دار، بچوں کے چچا، ماموں، خالو، پھپھا، اور اسی طرح بچوں کی خالہ، مامی وغیرہ ذالک جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرے گا اس بچے کے صدقے۔ وہاں کسی کی نہیں چلے گی میدان معاشر میں، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی نہیں سوال کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے دے، لیکن یہ اجازت ملے گی حافظ قرآن کو ملے گی۔ یہ اجازت کس کو ملے گی؟ حافظ قرآن کو ملے گی۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مد ظلہم ایک مقام پہ فرما رہے تھے بیان میں، حضرت نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن دیکھیں دنیا میں دو سلسلے چلتے ہیں، یا میرٹ ہے یا کوٹا سسٹم ہے۔ اب میں ایک مثال، دنیا کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، اب میٹرک میں میرے بچے نے 950 نمبر لیے، اب یہ میرٹ میں پورا اترتا ہے، میرا بچہ میڈیکل کالج میں پورے نمبروں کے ساتھ جب پورا اترا اس کو داخلہ مل جائے گا، نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کسی اور معاملے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک بچہ ہے جس کے نمبر پورے نہیں ہیں، 2-4 نمبر کم ہیں، اب کوٹا ملتا ہے ایم پی اے کو، کوٹا ملتا ہے ایم این اے کو۔ اب اس بچے کا باپ کبھی ایم پی اے کے دروازے پہ جائے گا، کبھی ایم این اے کے دروازے پہ جائے گا کہ جناب میرے بچے کا نام بھی آپ اپنے کوٹا سسٹم میں لکھ لیجئے تاکہ میرا بچے کا داخلہ بھی میڈیکل کالج میں ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہی دو ضابطے چلیں گے۔ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ آج تمہارا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، میرے رب کی قسم رب کے میرٹ پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ اگر اللہ نے کہا نا میں تمہارا فیصلہ میرٹ پہ کروں گا تو اللہ کے میرٹ پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ ہاں اگلی بات ہے جب میرٹ نہیں، اللہ فرمائیں گے ہاں ایک کوٹا سسٹم بھی میں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ ایک کوٹا سسٹم بھی میں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ جی وہ کوٹا کس کو ملے گا؟ معذرت کے ساتھ کسی ڈاکٹر کو؟ اللہ جی وہ کوٹا کسی انجینئر کو ملے گا، کسی تاجر کو، کسی سائنسدان کو، کسی جناب بڑے پیسے والے کو، کسی وزیر کو، کسی ایم این اے ایم پی اے کو، کسی صدر کو؟ نہیں نہیں، اللہ کہیں گے وہ کوٹا اسے ملے گا جس کے سینے میں میرا کلام ہوگا۔ یہ کوٹا کس کو ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں کوٹا اس کو ملے گا جس کے سینے میں میرا قرآن ہوگا۔ جب اللہ کا قرآن سینے میں ہوگا تو اللہ کوٹے سسٹم میں حافظ قرآن کو میدان محشر میں لایا جائے گا، حافظ قرآن کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جب حافظ قرآن میدان محشر میں آئے گا اللہ فرمائیں گے یہ کھڑے حافظ تیرے رشتہ دار۔ استاد جی فرما رہے تھے ہر رشتہ دار اپنے پاؤں اونچا کر کے، اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حافظ قرآن کو اپنا تعارف کروائیں گے۔ حافظ جی میں بھی یہاں موجود ہوں، حافظ صاحب میں بھی یہاں موجود ہوں۔ اور حضرت کا انداز، میں اسی حضرت کے الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں حافظ قرآن پھر بڑی بے نیازی کے ساتھ پورے مجمع میں یوں نظر دوڑائے گا اور نظر دوڑا کے کہے گا چچا آپ ادھر آ جائیں، ماموں آپ ادھر آ جائیں، دادا آپ ادھر آ جائیں، خالو آپ ادھر آ جائیں، خالہ جان
آپ ادھر آ جائیں، پھپھو جی آپ ادھر آ جائیں۔ حافظ قرآن یوں اشارے کر کے بلائے گا، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا وہاں، اس حافظ کا کیا مقام ہوگا۔ پوری ساری کائنات حضرت آدم سے لے کر میرے آپ کے محبوب کے آخری امتی تک ساری کائنات وہاں موجود ہوگی، ساری کائنات موجود ہوگی۔ اللہ ایک ایک کو بلائے گا، حافظ قرآن یوں بلائے گا، ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، چچا آپ ادھر آ جاؤ، ماموں آپ ادھر آ جائیں، فلاں آپ ادھر آ جائیں۔ جب یہ 10 کا عدد پورا ہوگا، مولانا صاحب آ گیا جی، جب یہ 10 کا عدد پورا ہوگا باقی دیکھتے رہ جائیں گے، حافظ ان کو لے کے جنت میں چلا جائے گا، حافظ ان کو لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ایک ایک کوٹا سسٹم پیدا کرو، اپنے گھروں میں ایک ایک حافظ قرآن پیدا کرو، اور حافظ قرآن جب ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گے نا، ہر گھر میں ایک حافظ ہو، کہ والدین کے تاج کا بھی انتظام ہو، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر 6 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر سکتا ہے تو 75 سال کا مفتی رشید بھی اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر سکتا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، آخری عمر میں خیال آیا کہ جناب میرے بچے حافظ قرآن، مجھے تو تاج پہنائیں گے، میرے ماں باپ کو کون تاج پہنائے گا؟ میرا تو نہ میں حافظ نہ میرے بھائی حافظ۔ 75 سال کی عمر میں 6 مہینے میں قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آج نیت کیجئے، آج نیت فرمائیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ آج نیت کیجئے کہ جناب ہم خود بھی محنت کریں گے، ہم بھی قرآن کریم کو حفظ کریں گے۔ میرے دوستو، ہمارے مہمان سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور باقی حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو آپ حضرات کے سامنے مہمانوں کے انتظار میں ہی کی ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے۔ قاری وسیم اللہ امین صاحب آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ خوبصورت آواز میں قرآن کریم کا سننا یہ بھی مقصود و مطلوب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اوائل مدینہ میں رہتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اماں عائشہ کے ساتھ اوائل مدینہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ اوائل مدینہ میں گئے، ابو موسیٰ کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں صبح ابو موسیٰ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ رات میں تیری تلاوت تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے سنتا رہا، مجھے نہیں پتا تھا تو اتنا خوبصورت کلام پڑھتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نام لے کر رب نے حضور سے فرمایا کہ ابی ابن کعب سے اللہ کا قرآن سنو۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت قاری وسیم اللہ امین سے پہلے ان کے شاگرد قاری عصمت اللہ صاحب مختصر سی قرآن کریم کی تلاوت بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قاری عصمت اللہ صاحب ایک گزارش سماعت فرما لیں۔ یہ میرے دائیں جانب جو نشستیں ہیں یہ بچوں کے والدین کے لیے ہیں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ فرمایا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے مہمانوں سے انتہائی ادب کے ساتھ، یہ سیٹیں صرف والدین کے لیے ہیں، تو یہ سیٹیں جو دوسرے حضرات ہیں وہ سامنے مجمع میں تشریف لے جائیں اور والدین کے لیے یہ سیٹیں چھوڑ دیں۔ جن بچوں کی دستار بندی ہے یہ ان کے والدین کے لیے ہیں یہ سیٹیں۔ اور دوسرا یہ جو میرے بائیں طرف سیٹیں ہیں یہ علماء کرام کے لیے ہیں، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، تو تھوڑی سی زحمت فرمائیں ساتھی، علماء کرام کے لیے ان نشستوں کو چھوڑ دیں تاکہ جو مہمان علماء کرام تشریف لا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ جگہ متعین کی گئی ہے۔ باقی حضرات سے گزارش کروں گے یہ سیٹیں آپ کے لیے خالی کروائی جا رہی ہیں بچوں سے۔ بھئی یہ بچوں آپ کا پروگرام ہے، آپ نے قربانی دینی ہے،
یہ ہم باقی جتنے بھی حضرات آ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے مہمان ہیں. مہمانوں کا اکرام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں ان بچوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے جیسے آپ کو انتظامیہ کہتے جائے پیار سے محبت سے آپ حضرات کے لیے جگہ ہے. تو آپ حضرات تو ویسے ہی عظیم ہیں. آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو بھی عظیم ہیں. آپ چٹائی پہ بیٹھے بلکہ چٹائی پہ بیٹھ کے آپ زیادہ عظیم ہیں. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا خیرکم جسے نبی بہترین کہتے ہیں اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم, یہ روشن چہرے دیکھیے, یہ روشن چہرے سب سے بہترین ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اب بلا کسی تاخیر کے تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کے مہمان زینت القراء حضرت قاری وسیم اللہ امین صاحب, جو آپ کے سامنے 4 طریقوں سے حضر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے. بڑی توجہ سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائیے گا. اور پڑھنے والے کو, اب خاموش, اتنا بڑا مجمع ہے, خاموش بیٹھا ہے, پڑھنے والے کو آپ نے داد دینی ہے. اور اس داد دینے سے پڑھنے والے کو تو اپنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, آپ کا اپنا فائدہ ہے. آپ کا فائدہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے, جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا, ذرا کہیے اونچی آواز سے, ذرا اور اونچی آواز سے, جاگنے کا ثبوت دیجیے. فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ اتنا بڑا جنت میں درخت لگائے گا, 100 سال, ایک روایت میں 500 سال عربی گھوڑا اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے. اللہ کی قسم اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ بات میری نہیں, یہ بیٹھنے والے علماء کی نہیں, یہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یاد رکھنا, وہ درخت بھی آپ کا, وہ زمین بھی آپ کی, اس درخت پہ لگنے والا پھل بھی آپ کا. اور ابراہیم خلیل اللہ نے حضور علیہ السلام کو, اس امت کو سلام بھیجا ہے حضور کے ذریعے, اور یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے امت کو کہنا جنت چٹیل میدان ہے, پانی اچھا ہے, سوسائٹی بہت اچھی ہے, لیکن اس میں محل اور اس میں درخت تم نے خود لگانے ہیں. اور اس کا محل اور اس کے درخت کے لیے نہ اینٹوں کی ضرورت ہے, نہ سیمنٹ اور بجری کی ضرورت ہے. اس کے محل اور اس کے درختوں کے لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کی ضرورت ہے. اب تشریف لاتے ہیں قاری وسیم اللہ امین صاحب. بڑا ہی خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے حضرت مولانا خلیل الرحمان ورک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. حضرات محترم, میں اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو تلاوت کی دعوت دینے لگا ہوں کہ جن کو قرآن کی بدولت اللہ کریم نے وہ عزت اور وہ عظمت سے نوازا جو بظاہر تو ہمارے معاشرے میں کتابوں سے معذور ہے, کرے گا کیا, لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے زمین کی پستی سے اٹھایا کہ ان کو اٹھانا, ان کو لے کے جانا ہر طالب علم اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. حضرت قاری فتح محمد پانی پتی نور اللہ مرقدہ ہمارے بر صغیر میں قرآن کریم کا جو فیض چل رہا ہے وہ قاری فتح محمد پانی پتی نور اللہ مرقدہ کا ہے. قاری صاحب نابینا تھے, ان کی والدہ محترمہ جب ان کو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے جاتی تھی تو والدہ ایک جملہ کہتی تھی, فتح محمد پنجابی میں یوں کہہ لو, فتح پڑھ لے تینوں کنے پوچھنا ہے, فتح پڑھ لے تینوں کنے پوچھنا ہے. پھر قاری صاحب نے جب قرآن کو سینے سے لگایا اللہ کریم نے وہ عظمت اور وہ مقام عطا فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں زندگی کے آخری ایام قاری صاحب کے گزرے, اور مدینہ طیبہ میں قاری صاحب کا انتقال ہوا. فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں جنازہ ہوتا ہے, اور جنازے کے بعد امام نافع کے قدموں میں قاری صاحب کو جگہ ملتی ہے. اور جب لوگ قاری صاحب کو دفن کرنے کے بعد وہاں سیڑھیوں میں واپس آئے, سیڑھیوں میں لوگ تعزیت کے لیے وہ رسا کھڑے ہوتے ہیں, لیکن دنیا کی آنکھوں نے دیکھا قاری فتح محمد کی تعزیت کے لیے مسجد نبوی کا امام کھڑا ہوا تھا, اور مسجد نبوی کا امام کہتا تھا لوگوں آج قرآن کا زندہ و جاوید معجزہ دنیا سے اٹھ گیا, اس کے اٹھ جانے کے بعد مجھ سے تعزیت کرو. تو قرآن کی برکت سے قاری فتح محمد
साहब मादर साथ नबीना, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन की पस्ती से उठा के जब कुरान को और रब छोना बनाया, ज़मीन की पस्ती से उठा के और ये सुरैया पे बिठा दिया। यही हाल आज के हमारे मेहमान हज़रत मौलाना कारी सईद अहमद साहब का है कि अल्लाह करीम ने क्या इज़्ज़त दी है, क्या मकाम दिया है, उसका अंदाज़ा आप अपनी आँखों से देख के लगाइए। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत कारी सईद अहमद साहब जो आपके